اسلام میں سپائڈرز یعنی مکڑیوں کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، لیکن دیکھنے میں یہ خطرناک اور ڈراونے نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ باقی مخلوقات کی طرح اللہ نے مکڑی کو بھی ایک خاص وجہ سے تخلیق کیا ہے، جس میں اللہ کی ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ یہ چھوٹی سی مکڑی وہ معجزاتی کام کر جاتی ہے جس کام سے ایک مکڑی کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے، اور مکڑی کے ایک عمل میں انسانوں کے لیے ایک بڑی نصیحت پوشیدہ ہے جسے اگر کسی نے جان لیا تو وہ اپنی زندگی میں اطمینان حاصل کر لے گا۔ اسلامی تاریخ میں مکڑیوں کے حوالے سے کئی واقعات موجود ہیں، جن میں سب سے مشہور واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام دشمنوں کی وجہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ تاریخ کے اس عظیم ہجرت میں ایک مکڑی نے وہ معجزہ کر دکھایا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غار میں داخل ہوئے۔ مکہ کے کافروں نے ان کی تلاش میں کچھ لوگوں کو ان کے پیچھے بھیجا جو تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچے۔ ان میں سے 2 لوگ اس غار کے سامنے پہنچے، لیکن اس وقت اللہ کی اس چھوٹی مخلوق نے ان کو ایسے روکا کہ اس غار کے داخلی راستے پر اپنا جالا بنا لیا۔ وہ لوگ اسی سوچ سے واپس چلے گئے کہ اگر وہ اس غار میں چھپے ہوتے تو یہ جالا یہاں نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جبریل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، خدایا مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں جا کر اپنے پروں سے غار کو بلکہ اس پہاڑی کو ہی چھپا دوں۔ تو خطاب ہوا کہ اے جبرائیل، حقیقی ستار میں ہی ہوں، یہ میری ہی کمال قدرت ہے کہ میں اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے مکر و فریب کو دور کروں۔ چنانچہ ایک کمزور مکڑی کو مقرر کیا اور اسے حفاظت کے لیے بھیجا۔ جب مکڑی کو حکم خداوندی پہنچا تو اس نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا اسے حکم ہوا کہ جا کر پردہ تان دے، لیکن ہمت بلند رکھنا، ایک دن میرا محبوب تمہارے پاس آئے گا۔ وہ مکڑی اس امید پر 700 سال اس غار کے منہ پر بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ چنانچہ نہ رات کو آرام تھا نہ دن کو چین، یہاں تک کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے دہانے پر پہنچے۔ مکڑی نے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھ کمزور کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا وعدہ دیا گیا ہے، تشریف لائیے تاکہ آپ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لے گئے تو مکڑی نے جالا بننا شروع کر دیا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو بکر، ایک مدت سے میں اس فکر میں تھا کہ میری امت اس باریک پل صراط سے کیسے گزرے گی۔ اب عالم غیب کی خبر دینے والوں نے مجھے یوں اطلاع دی ہے کہ جس طرح اس پردہ دار کو ایک باریک تار پر محفوظ رکھتے ہیں، تیرے دوستوں کو اسی طرح اس صراط سے محفوظ رکھیں گے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مکڑی ایک کمزور مخلوق ہے، لیکن اللہ نے اسی کمزور مخلوق سے ایسا کام لیا جس میں انسانوں کے لیے ایک بڑا راز پوشیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مکڑی کا جالا ہماری روزمرہ زندگی سے ایسا وابستہ ہے کہ جس کا راز جان کر ہماری زندگی سکون سے گزر سکتی ہے۔ مکڑیاں جالا بڑی مہارت سے بناتی ہیں، ایسی مہارت سے کہ کوئی جدید اور اعلیٰ ترین مشین بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مکڑیاں چلتے پھرتے کارخانے ہیں۔ ان کا یہ جالا مختلف قسم کے ریشمی داغوں سے تیار ہوتا ہے۔ مکڑی کے پیٹ میں 5-6 غدود یعنی گلینڈز ہوتے ہیں، اور مختلف اقسام کا یہ ریشم انہی سے نکلتا ہے جو خشک بھی ہوتا ہے اور لیس دار بھی۔ اسی سے مکڑیاں جالے کے باریک اور موٹے تار تیار کرتی ہیں جس میں وہ انڈے رکھتی ہیں اور شکار کو پکڑتی ہیں۔ ان کے پیٹ سے جو پروٹینی مادہ نکلتا ہے، مکڑی اپنی پچھلی ٹانگوں سے اس کے ریشمی تار بناتی ہے۔ مکڑی کے اس جالے کی زندگی بہت توڑی ہوتی ہے، کھلی جگہ پر تو یہ ایک دن سے زیادہ نہیں ٹہر پاتا۔ مکڑی اپنے کام میں لگ جائے تو آدھے پونے گھنٹے میں شاندار جالا تیار ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مکڑی اس لیے جالا بنتی ہے کہ اس میں شکار پانس کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائے، لیکن یہ بات مکمل طور پر درست نہیں۔ آپ مکڑی کے ناشتے دوپہر اور رات کے کھانے کا انتظام کر دیجئے، لیکن وہ پھر بھی جالا بنے گی۔
آج جدید ترقی کے اس دور میں یہ واقعہ وہ نہیں جو مغربی ریسرچرز کی توجہ اس چھوٹی مخلوق کی طرف کرتی ہے، بلکہ ان کی توجہ کا مرکز قرآن کی 19ویں سورت ہے جس میں اس مخلوق کا ذکر ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 41 میں اللہ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے، کاش یہ اس بات کو جانتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں عنکبوت سے مراد ایک مادہ مکڑی ہے۔ اس بارے میں ایک دلچسپ سائنسی ریسرچ سامنے آتی ہے۔ اس ریسرچ کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ مکڑی کا جالا ایک نر نہیں بلکہ ایک مادہ مکڑی بناتی ہے، اور یہ ریسرچ قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے جس میں کہا گیا کہ ایک مادہ مکڑی ہی جالا بناتی ہے، جس کا اعتراف آج سائنس بھی کر رہی ہے۔ اس آیت میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ تقریباً تمام جانوروں میں میل یعنی نر جانور ہی بڑا اور طاقتور ہوتا ہے، لیکن اس چھوٹی مخلوق میں فیمیل یعنی مادہ جسامت میں بڑی اور مضبوط ہوتی ہے۔ اور جس طرح باقی تمام جانور اور پرندے اپنے لیے گھر اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ بارش، سردی، دھوپ اور دشمنوں سے خود کو بچا سکیں، لیکن اس کے برعکس ایک مکڑی اپنے لیے جالا اس لیے بناتی ہے تاکہ وہ اس چیز کو نقصان پہنچائے اور اسے شکار کرے جو غلطی سے اس کے جالے میں آ جاتا ہے۔ یعنی ایک مکڑی کا گھر سب سے غیر محفوظ گھر ہوتا ہے جسے قرآن میں سب سے کمزور گھر قرار دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں مکڑیوں سے متعلق کس علم کی بات ہوتی ہے جو ہم نہیں جانتے؟ حال ہی میں مکڑیوں پر ایک تحقیق کی گئی جس کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ یہ عمل اپنی ماں کے ساتھ کرتی ہے اور اسے مار کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ غور کیا جائے تو قرآن کریم کی سورہ عنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے، اور اس میں ارشاد باری تعالی ہے کہ سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے۔ اگر یہ انسان علم رکھتے، انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری تو جانتے ہی تھے کیونکہ وہ جالے کا بنا ہوتا ہے، مگر اس گھر کی مانوی کمزوری یعنی خانہ جنگی سے لا علم تھے۔ لیکن اب مکڑیوں پر ہونے والی جدید تحقیق نے اس کمزوری سے بھی واقف کروا دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھریلو کمزوریاں اور دشمنی سے واقف ہوتے ہیں۔ اور حیرت انگیز طور پر اس صورت میں شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ مکڑیوں کے گھر کی کمزوری سے متعلق جو بات قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی، جدید سائنس آج اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کا ایک ایک حرف اپنے اندر مکمل فلسفہ چھپائے ہوئے ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔